چمک رہے ہوں. آج داڑھی رکھنا مشکل ہوتا ہے نا, تو یہ داڑھی میں اس لیے رکھتا ہوں بس چہرہ کالا کالا لگتا ہے. اور میں نے ایسے ایسے باپ دیکھے ہیں, اگر بیٹے کی تھوڑی سی شیپ بڑھ جاتی کہتے ہیں کھرچ کراؤ اس کو, منہ کالا کر رکھا ہے تم نے, کھرچ کے آؤ. شرم نہیں آتی کہ نبی کریم کی اس سنت کو چھیل چھیل کر گندی نالیوں کے اندر بہانے والا بے دردی کے ساتھ اس کو شرم نہیں آتی؟ یہاں پاؤں کتنے پپو بن جاؤ, دنیا کے ساری عورتیں تمہارے پیچھے سب باندھ کے گھومنا شروع کر دیں گے تمہارے چہرہ دیکھ کر. 80 روپے 100 روپے کی شیپ بنا کر انسان, اور آفٹر شیو لوشن لگا کر سمجھتا ہے کہ بہت میں پپو بن گیا ہوں, یوں دیکھے گا یوں دیکھے گا. اچھا بھائی, داڑھی والے کا چہرہ تمہیں کالا لگ رہا ہے, میدان محشر میں دیکھنا پھر کیا ہوگا, کس کا چہرہ روشن ہوتا ہے. ایسے شخص کا جس نے اپنا چہرہ نبی کریم کے دشمنوں والا بنایا, اس کا چہرہ روشن ہوگا. میرے آقا نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں چھوٹی کرو, اور یہودیوں کسی صورت مت بنو. یہودی مونچھیں لمبے لمبے رکھتے تھے, ہمارے بھائی بھی بات یہ کریں گے, بل دیں گے. کیسا لگ رہا تمہارا بھائی؟ دوسرے کہتے ہیں اللہ نظر بد سے بچائے, بڑا اپنا بھائی ہیرو لگ رہا. بیٹا یہاں کا ہیرو وہاں کا زیرو, تو جس کو تم زیرو سمجھ رہے ہو, یہ جو چہرہ ہے نا یہ نبی کریم کی سنت, یہ نور کی طرح چمک رہی ہوگی میدان محشر. اور داڑھی رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے میری, دنیا میں داڑھی رکھے, جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, یاد رکھے. کوئی داڑھی والا نہیں ہوگا. سرکار نے فرمایا جسم پہ کہیں بال نہیں ہوگا, صرف وہی جو خوبصورتی کے لیے جیسے بہووں کے ہیں زینت کے, بس یہ ہوں گے, باقی کہیں بال سب. آج یہاں پر اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں, کل جنت کا راستہ آسان ہوگا. آج یہاں پپو بنے, کل جنت کا راستہ انتہائی مشکل ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ اگر کوئی داڑھی مڑاتا ہے تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا اور جنت سے محروم کر دیا جائے گا, نہیں, میں حکم لگانے والا کوئی نہیں ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب اس حکم کے مطابق جو میں نے ابھی بیان کیا, داڑھی بڑھانا واجب ہے, اس کو خشخشی کرنا, ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل منڈوا دینا, یہ گناہ صغیرہ ہے, کیونکہ واجب کا ترک گناہ صغیرہ, اور گناہ صغیرہ لگاتار کرنا اس کو کبیرہ بنا دیتا. اصرار کرنا اس کو کہتے ہیں, یعنی ایک دفعہ کیا توبہ نہیں کی, دوبارہ کیا توبہ نہیں کی, تیسری مرتبہ کیا, یہ اصرار کرنا کہلاتا ہے, گناہ پر اصرار کرنا. اور ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب کہلائے گا. اس لیے جو میرے نوجوان بچے داڑھی رکھے ہوئے ہیں, اگر اسکول میں کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے, آفس میں مذاق اڑاتا ہے, خاندان میں مذاق اڑاتا ہے, محلے میں مذاق اڑاتا ہے, جب وہ مذاق اڑائے آپ کو رنجیدہ ہونے کی حاجت نہیں, فوراً میدان محشر کو اپنے ذہن میں لائیں. یہ بیچارہ کتنا وہاں نادم ہوگا, شرمندہ ہوگا. ایک اس کا چہرہ ہوگا, ایک میرا چہرہ ہوگا, پھر پتہ چلے گا میدان محشر میں وہاں کی جو لذتیں ہیں نا, اور وہاں کے مناظر وہ اپنے ذہن میں رکھیں گے. آپ کو وہ ہمت اور حوصلہ حاصل ہوگا, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن آپ جم کر کھڑے ہوں گے. جس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم سے سنا اور اپنے دل میں ان تعلیمات کو جگہ دی, اور اس کا پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ اگر ماں ناراض ہو رہی ہے, باپ ناراض ہو رہا ہے, دنیا چھوٹ رہی ہے, پورا ملک چھوٹ رہا ہے, شہر چھوٹ رہا ہے, سب کچھ ختم ہو رہا ہے, حتیٰ کہ جان بھی جا رہی ہے, تو سرکار کے قدموں پہ قربان کر دی, کیونکہ یہاں جان قربان کریں گے تو وہاں امان ملے. اس لیے مضبوط بننے کی ضرورت. آج کے دور میں داڑھی کی شکل میں مختلف نقش و نگار بنائے جاتے ہیں چہرے کے اوپر, تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ داڑھی کے بارے میں ہمارے تمام فقہا کا حکم ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, اور داڑھی کاٹنا حرام ہے. توجہ ہے بات کی, داڑھی کاٹنا حرام ہے. جب ایک چیز کاٹیں گے نہیں تو خود ہی ہو جائے گی نا. اب داڑھی کا جب مفہوم ہے نا, جو داڑھی کا مفہوم ہے وہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں آ جائے, جو بال آپ کی پکڑائی میں آ جائے, اسے کہتے ہیں سنت. یہ سنت ہے. لیکن بہت باریک سی بھی اگر آپ نے بلیڈ نہیں پھیرا ہے اور اسے بالکل ختم نہیں کیا ہے تو گویا آپ نے واجب پر عمل کر لیا, یعنی حرام سے بچ گئے. کاٹنا حرام ہے نا, نہیں کاٹا. لیکن اگر بڑا رکھ لیا جائے, بال اتنے ہو کہ آپ کی انگلی میں, آپ کی گرفت میں آ جائیں, تو یہ سنت ہے, اس سے بڑی ہے. لہٰذا ہمارے سارے مجتہدین کی داڑیاں بڑی داڑیاں ہیں. ائمہ اہل بیت کی داڑیاں جو تھیں وہ بڑی تھیں, ٹھیک ہے. اولیاء الہی اپنی داڑیوں کو بڑا رکھتے ہیں, یہ سنت پیغمبر ہے, سنت ائمہ ہے, ٹھیک ہے, اور روش ہے ہمارے بزرگوں کی. اب سوال یہ ہے کہ یہ نقش و نگار اور باریک
اور چہرے کے اوپر جو ہے طرح طرح کے نگار بنانے والی بات، میں یہاں تھوڑا سا ان جوانوں کے فیور میں بات کروں گا. ہاں، میں کیونکہ مزاج آشنائی کا بھی ایک شعبہ رکھتا ہوں، تو اگر میں نے ان کو سختی سے کہا کہ صاحب یہ حرام ہے، جبکہ میرے پاس اجازت ہی نہیں ہے کہ میں اسے حرام بولوں، تو یہ بھی نہیں رکھیں گے. یہ اتنا آ گئے انہیں ویلکم بولیے. اگر یہ نقش و نگار بھی انہوں نے بنا دیا ہے نا چہرے پر، تو انہیں ویلکم کہیے، انہیں خوش آمدید کہیے کہ آپ نے اتنا بھی رکھ لیا، شاباش شاباش. یہ 2 4 5 سال تک یہ نہ کاٹنے کی جب مشق کر لیں گے تو کسی دن خود ہی پڑ جائے گی، کسی دن آپ ہی انہیں سمجھا دیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی جوان داڑھی رکھ رہا ہے مگر اس کو وہ زیبائی کا ذریعہ قرار دے رہا ہے، تو کم سے کم حرام سے تو وہ بچ رہا ہے. اب آ جاتی ہے فقہی کچھ موشگافیاں، فقہی کچھ باریکیاں. ہمارے اکثر مجتہدین داڑھی جو اوپر کی جانب سے کاٹنے کا جو حکم ہے اس کو وہ اجازت نہیں دیتے، چہرے پر بلیڈ پھیرنے کو اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، لہذا وہ خط بھی آپ کے بنانے میں مشکل ہو جائے گی. صرف حضرت آیت اللہ خوئی نے اجازت دی تھی یہ داڑھی جو بالکل ٹھوڑی پر داڑھی آتی ہے نا، جی حضرت آیت اللہ خوئی نے داڑھی اجازت دی تھی. اچھا، میں آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ کے خیالات سے اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو متصف کر رہا ہوں. آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ نے بھی یہی بات کی جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہے کہ ان جوانوں کو رکھنے دیجیے داڑھی جیسے بھی رکھنا ہے، انہیں کاٹنے سے بچائیے. انشاءاللہ آئندہ جا کے یہ بہتر انداز سے رکھ لیں گے. جی، یہ طے ہے کہ آئمہ کو پسند ہے اور آئمہ نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے، ناپسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو داڑھیاں نہیں رکھتے. نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ ارے بولو، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ آج میں بوٹی لائی ہے تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو، تم اپنے نبی کی نقل مار لو. تم کہتے ہو جو ہمارا اندر بڑا گندا ہے، رہنے دو گندا، تم اپنے نبی کی نقل مار لو. تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو، اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا تم سے، وہ تمہیں پاس کر دے گا. بڑی شرموں والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دینا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ان کو ہدایت کیوں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، تیری شبیہ مجھے ان میں نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو بھی ہدایت نسل عطا فرما. تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا. یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا. میں نے نقل ماری، میرا اندر گندا ہے، میں غلیظ انسان ہوں، میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے، ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں. اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے، وہ شرموں والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے. تو تم نقل مارو. ان عورتوں سے کہتا ہوں اماں خدیجہ کی نقل مارو، بی بی فاطمہ کی نقل اتارو. یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے. یہاں آزادی ہلاکت ہے، آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے. غلامی مصطفیٰ میں آؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.